ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم من يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 اور 90 دو آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا ولما، اور جب جاءہم آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کتاب کی، معہم جو ان کے پاس ہے، وکانو اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، الذین ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفروا کفر کیا، فلما پھر جب جاءہم آ گیا ان کے پاس وہ، ما عرفوا جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا تو انہوں نے کفر کیا، یہ اس کے ساتھ فلعنت اللہ، سو لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر۔ بئسا بری ہے وہ چیز کہ اشترو بیچا انہوں نے بہی اس کے بدلے، انفسہم اپنے نفسوں کو، ان یکفروا کہ وہ کفر کرتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کی اللہ نے، بغیاً حسد کرتے ہوئے، ان ینزل کے نازل کرے اللہ، من فضلہ اپنا فضل، علی اوپر، من جس کے، یشا چاہے، من عبادی اپنے بندوں سے، فباؤ چنانچہ وہ پھرے، بغضب غضب کے ساتھ، علی اوپر غضب کے، والکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا۔ تو پہلی آیت میں اللہ پاک نے چار چیزیں بیان فرمائی۔ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن مجید آئی جو ان کے پاس کتاب ہے تورات کی تصدیق کرنے والی، دوسری چیز بیان فرمائی یہ خود شروع میں کافروں کے خلاف اللہ سے فتح مانگتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تیسری چیز لیکن جب وہ چیز آ گئی انہوں نے پہچان لیا، پھر پہچان کے انکار کر دیا، چوتھی چیز بس اللہ تعالی کی لعنت ہے کافروں پر۔ اور دوسری آیت میں اللہ پاک نے چار چیزیں بیان فرمائی۔ بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، ایک۔ دوسری یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس کی جلن اور حسد کی بنیاد پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے دیتا ہے۔ تیسری چیز چنانچہ یہ اپنے حسد کی وجہ سے غضب بلائے غضب لے کے لوٹے، اور چوتھی چیز اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ اب ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہود بنو غطفان کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تو غطفان کے خلاف انہوں نے اللہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے ساتھ دعا مانگی، یا اللہ جو آخری نبی امی آنے والا ہے اس کے صدقے اور وسیلے سے ہمیں ان پر فتح عطا فرما۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہود کے حلیف تھے، جب اسلام نہیں آیا تھا یہ یہود کے گروہ کے پاس گئے، انہیں جا کے کہا اہل یہود تم ہمارے حلیف تھے، ہمیں معلوم ہے کہ تم مشرکوں کے خلاف دعا مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی بتایا کرتے تھے کہ وہ ایک نبی آنے والا ہے، اللہ اس کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما دے۔ اب وہ نبی آ گیا، وہ کتاب آ گئی، تو اب مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو سلام ابن مشکم کہنے لگا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے معاذ اللہ من ذالک جس کی ہم کہا کرتے تھے۔ تو اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، کہ یہ وہی نبی ہیں اور یہ جس کے صدقے میں یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اب وسیلہ کے یہاں مسئلہ نکل آیا، تو وسیلہ توسل سے مانگنا اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، جائز ہے۔ ہاں جس کے ذریعے سے مانگا جا رہا ہے اس کو ذریعہ بنانا ہے، اس کو سب کچھ نہیں مانگ لینا۔ اگر کوئی مانتا ہے کہ جس کے ذریعے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں وہ حاضر بھی ہے، ہمارے حال کا ناظر بھی ہے، مختار بھی ہے، متصرف فی الامور بھی ہے، وہ ہماری یہ بات منوا دے گا اللہ سے، تو پھر یہ شرک ہے۔ ہاں اگر یہ دعا کرے کہ یا اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہماری یہ بات دعا قبول فرما لے تو یہ جائز ہے، یہ توسل جائز ہے۔
تو یہ تو انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ تو جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر انہوں نے انکار کر دیا، معرفو، حالانکہ وہ پہچانتے تھے۔ تو یہاں جو جہمیہ ایک فرقہ گزرا جو کہتے تھے پہچان کا نام دین ہے، ان کا رد ہو گیا کہ پہچان کا نہیں، پہچان کے ماننے کا نام اسلام ہے۔ صرف پہچان لینے سے تو یہ تو یہودی پہچانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ فرماتے ہیں جیسے وہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ جب انہوں نے انکار کر دیا پھر اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی، بئس ما اشتروا بہ انفسہم یظلمون۔ تو اللہ فرماتے ہیں فباؤوا بغضب علی غضب، اللہ نے ان پر غضب پر غضب کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے تورات کا انکار کیا، پھر قرآن کا انکار کیا۔ تو پہلے تورات کے انکار کی وجہ سے مغضوب ہوئے، پھر قرآن کی انکار کی وجہ سے مغضوب ہوئے۔ حضرت قتادہ، ہلال یا ربیع ابن انس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انجیل کے انکار کی وجہ سے پہلے غضب ہوا، پھر قرآن کا انکار کر دیا، تو یہ غضب پر غضب ان پر ہوا اور یہ کافر ہیں اور انہیں اللہ نے دردناک عذاب کی نوید سنائی ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا